السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتیق کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آواز شعور۔ یہ ویڈیو کسی پارٹی کے لیے نہیں، یہ ویڈیو خوف کے سسٹم کے منہ پر سیدھا تماچا ہے۔ یہ وہ سسٹم جو پہلے منظر چھپاتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی نکلا ہی نہیں، اور آخر میں عوام کو یہ یقین دلاتا ہے تم اکیلے ہو، چپ رہو۔ آج میں ایک بات ختم کرنے آیا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے کہ تم اکیلے ہو۔ اگر یہ لوگ ختم ہو چکے تھے، اگر یہ مقبول نہیں رہے تھے، تو پھر یہ ہجوم کس کی فاتحہ پڑھنے آیا تھا؟ کیونکہ زندہ لوگوں کی فاتحہ نہیں ہوتی۔ میں کوئی سیاسی ورکر نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، میں کسی لیڈر کا نمائندہ ہرگز نہیں ہوں۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں، محب وطن پاکستانی، اور میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے۔ میں وہاں کسی کے کہنے پر نہیں گیا، میں وہاں کسی کو خوش کرنے نہیں گیا، میں وہاں کسی کے خلاف بولنے نہیں گیا۔ میں وہاں دیکھنے گیا تھا، میں وہاں سننے گیا تھا، میں وہاں یہ جاننے گیا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں خود ایبٹ آباد کے جلسے میں موجود تھا، میں نے پورا جلسہ دیکھا، ریکارڈ کیا، میں نے عام لوگوں سے بات کی۔ اور کراچی میں جو جلسہ ہوا وہاں پہ بندہ موجود تھا، اس نے بھی جلسہ دیکھا، اس نے بھی ویڈیوز بنائی، مجھے شیئر کی، اس نے بھی وہی مناظر مجھے بھیجے۔ میں یہ بات کسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے زمین پر کھڑے ہو کر دیکھی ہے۔ کل جب جلسہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، تیاریاں ہو رہی تھی، میں کیمرہ اور سامان لیے کھڑا تھا، لوگوں کے انٹرویو کر رہا تھا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا بھائی آ جائیں، آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ وہ مجھے ہوٹل کے باہر تک لے گیا۔ میں نے چائے نہیں پی، اس لیے نہیں کہ مجھے چائے پسند نہیں، اس لیے کہ میں ایک بات جانتا ہوں، جب بندہ کسی کا جھوٹا مٹھا کھا لیتا ہے تو پھر اس کی زبان بولنی پڑتی ہے۔ میں کسی کی زبان نہیں بولنا چاہتا، میں سچ کی زبان بولنا چاہتا ہوں۔ آج میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کل اگر یہی غلط تو آپ دیکھیں گے میں ان کے خلاف بھی اسی طرح بولوں گا، کیونکہ میرا کام حمایت نہیں، میرا کام اصلاح ہے۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، میں غلط کے خلاف بولتا ہوں تاکہ چیزیں درست ہوں۔ یہ جو جھوٹ پھیلانے والے بیٹھے ہیں نا، یہ عوام کی آواز نہیں ہے، یہ گندے سسٹم کے نوکر ہیں، یہ غلیظ سسٹم، گندے نظام اور گٹر صحافت کے کیڑے ہیں۔ یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے پیچھے پورا ایک گندا نظام کھڑا ہے۔ ان کی روٹی سچ سے نہیں چلتی، ان کی روٹی جھوٹ سے چلتی ہے۔ ان کا کام خبر دینا نہیں، ان کا کام ڈر پھیلانا ہے، ان کا کام حقیقت دکھانا ہرگز نہیں، ان کا کام حقیقت چھپانا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ نظام ان کو پالتا ہے، اور یہی خراب نظام، یہی جھوٹا سسٹم اب سب سے پہلا الزام اچھال رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب مقبول نہیں رہی۔ تو سنیں، اگر واقعی پی ٹی آئی مقبول نہیں رہی تو ایبٹ آباد میں یہ لوگ کس لیے کھڑے تھے؟ تو کراچی میں یہ لوگ کس لیے کھڑے تھے؟ یہ لوگ کسی کے جنازے پر آئے تھے؟ یہ لوگ کسی کی قبر پر آئے تھے؟ یا کسی کی فاتحہ پڑھنے آئے تھے؟ یہ لوگ کسی کے کہنے پر نہیں آئے تھے۔ میں وہاں تھا، نہ بریانی تھی، نہ دیہڑی تھی، نہ بسیں تھی، نہ گاڑیاں تھی، نہ نعرے لگانے کا کوئی ریٹ تھا۔ یہ آج کا سسٹم ہے، یہ پچھلے الیکشنز کا سسٹم ہے، یہ حالیہ جلسوں کا سسٹم ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج بھی پاکستان میں لوگوں کو جلسوں میں لانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، کھانا دیا جاتا ہے، گاڑیاں دی جاتی ہیں، اور نعرے لگانے کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں وہ سسٹم نہیں تھا۔ میں نے جس سے بات کی، کسی نے نہیں کہا ہمیں پیسے ملے، ہمیں کھانا ملا، ہمیں کسی نے بھیجا۔ سب نے ایک ہی بات کہی، ہم خود آئے ہیں۔ جو لوگ خود نکل کر آئیں ان کی فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ کل جب جلسے میں میری پانی کی بوتل ختم ہو گئی، میں پیاسا کھڑا تھا اور ریکارڈنگ کر رہا تھا، میں نے 2-3 بندوں کو کہا یار کہیں سے پانی لا دو۔ ان میں سے ایک MNA کا بیٹا تھا۔ اس کے باوجود کسی کے پاس پانی نہیں تھا، کوئی بوتلیں نہیں بٹ رہی تھی، کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ وہ جلسہ نہیں تھا جو سہولتوں پر کھڑا ہو، یہ وہ جلسہ تھا جو عوام پر کھڑا ہو۔ میں ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے میں تو کیا ایک چیٹی بھی نہیں گزر سکتی تھی، اتنا رش تھا۔ یہ منظر بسوں سے نہیں بنتا،
یہ منظر کھانوں سے یا بریانی سے نہیں بنتا، یہ منظر پیسوں سے نہیں بنتا، یہ منظر وہ لوگ بناتے ہیں جو خود چل کر آتے ہیں۔ میں ہوں عتیق کیانی اور یہ ہے آواز شعور۔ یہاں نہ پارٹی چلتی ہے، نہ چینل، نہ اسپانسر، یہاں چلتا ہے حق، سچ اور عوام۔ یہ جو سچ سے بھاگنے والے ہیں، یہ جو سسٹم کی گود میں بیٹھ کر بولتے ہیں، غلاظت پھیلاتے ہیں، اب ایک اور الزام لگا رہے ہیں، یہ صرف احتجاج جانتے ہیں، حکمرانی نہیں۔ اگر یہ حکمرانی نہ جانتے ہوتے تو خیبر پختونخوا میں تیسری بار ان کی حکومت نہ بنتی۔ عوام نعرے پر ووٹ نہیں دیتی، بالخصوص KPK والے۔ عوام کام پر ووٹ دیتی ہے۔ صحت کارڈ بنایا گیا جس سے غریب علاج کے قابل ہوا، پناہ گاہیں بنی جس سے عام آدمی، بے گھر آدمی سڑک سے چھت کے نیچے آیا، لنگر خانے بنائے گئے جہاں بھوکوں کو سہارا ملا، احساس امداد کے ذریعے مدد سیدھی مستحق تک پہنچی۔ یہ ان کے بڑے پروجیکٹس تھے۔ اور آج KPK کے ساتھ وفاق کا رویہ، کبھی آٹے پہ مسئلہ، کبھی چینی پہ مسئلہ، کبھی فنڈز پر۔ یہ اتفاق نہیں، یہ سسٹم کے طریقے ہیں، جو کنٹرول میں نہ آئے اسے ناکام دکھاؤ۔ اور یہ غلیظ سسٹم، گندا نظام اور گٹر صحافت کے کیڑے ایک اور الزام لگاتے ہیں، پارٹی انتشار کا شکار ہے۔ انتشار وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں۔ میں نے گھروں میں بیٹھے لوگ نہیں دیکھے، میں نے دباؤ میں بھی نکلے لوگ دیکھے ہیں۔ یہ انتشار نہیں تھا، یہ خوف کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کیسے لوگ خوف کے باوجود اس جلسے میں شریک ہوئے۔ اور اس کے ساتھ غلیظ سسٹم، گندا نظام اور گٹر صحافت کے کیڑے، یہ جو عوام کو بیوقوف بنانے کا دھندا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور الزام لگایا، عمران خان کے بغیر پارٹی مؤثر نہیں۔ اگر سب کچھ ایک آدمی ہوتا تو جیل کے دروازے بند ہوتے ہی میدان خالی ہو جاتا۔ میں نے میدان خالی نہیں دیکھا، میں نے دکاندار، مزدور، نوجوان، عورتیں اور بزرگ دیکھے۔ آدمی جیل جا سکتا ہے، سوچ جیل نہیں جاتی۔ یہ لیڈر کا مجمع نہیں، یہ عوام کی آواز ہے۔ اور اس کے ساتھ یہی غلیظ سسٹم، گندا نظام اور گٹر صحافت کے کیڑے ایک اور الزام لگاتے ہیں، یہ نفرت اور لڑائی کی سیاست ہے۔ میں وہاں تھا، میں نے نفرت نہیں سنی، میں نے سوال سنے۔ نوکری کہاں ہے؟ مہنگائی کب رکے گی؟ انصاف کیوں نہیں ملتا؟ عزت کے ساتھ جینے کا حق کہاں ہے؟ یہ نفرت نہیں، یہ عوام کی فریاد ہے۔ اگر سوال اٹھانا نفرت ہے تو خاموشی غلامی ہے۔ یہ سسٹم ایک اور الزام لگاتا ہے، انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا۔ یہ بات وہ کرتے ہیں جو کبھی سرکاری اسپتال کی لائن میں نہیں لگے، صحت کارڈ کے ذریعے بغیر سفارش کے علاج میسر ہوا، احساس پروگرام کے ذریعے مستحق کے ہاتھ میں مدد پہنچی، پناہ گاہوں کے ذریعے سرد راتوں میں چھت میسر ہوئی۔ اور یہی غلیظ سسٹم، گندا نظام اور گٹر صحافت کے کیڑے، یہ جو ٹی وی اور سوشل میڈیا پر سسٹم کے سپیکر بنے بیٹھے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے۔ اگر یہ صرف موبائل پر ہوتے تو ایبٹ آباد خالی ہوتا۔ وہ ہاتھ سکرول نہیں کر رہے تھے، وہ زمین پر تھے۔ ٹی وی کنٹرول ہو سکتا ہے، اخبار روکے جا سکتے ہیں، مگر سوشل میڈیا نہیں۔ اب ہر شہری میڈیا ہے، ہر جلسہ ثبوت ہے۔ اسی لیے یہ غلیظ سسٹم، گندا نظام گھبرایا ہوا ہے۔ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو یہ نظام ایک ہی ہتھیار نکالتا ہے، اور اب یہ الزام اچھالا جا رہا ہے۔ یہ جیل میں ہیں، یہ غدار ہیں۔ یہ الزام نہیں ہے، قائد اعظم محمد علی جناح پر بھی ایسے ہی الزامات لگے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں جس نے طاقت سے سوال کیا، اس پر کیس بنا، جیل ہوئی، غداری کا لیبل لگا۔ سوال کرنا غداری نہیں ہوتا، غداری یہ ہوتی ہے کہ عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ عوام اب جانتی ہے کہ غدار کون ہے، سچ بولنے والا کون ہے۔ میں نہ تنخواہ دار صحافی ہوں، نہ چینل کا آدمی، نہ ایڈز چلانے والا۔
میں عام آدمی ہوں آپ جیسا. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں لفظ با لفظ اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. اگر کل ثابت ہو گیا میں غلط ہوں تو میں خود اپنے خلاف کھڑا ہوں گا. میرا راستہ پارٹی کا نہیں، میرا راستہ حق، سچ اور مظلوم کا ہے. اور آخر میں یاد رکھو، جو چیز سڑک پر زندہ کھڑی ہو اس کی فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، زندہ لوگوں کی فاتحہ نہیں ہوتی.